اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تھوڑی دیر تک پاکستان روانہ ہوں گے۔ والدہ اور بھائی سے ملاقات کے بعد ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ لندن سے پاکستان کے لیے PIA کی آخری پرواز کے ذریعے صبح 5:30 بجے اسلام آباد پہنچیں گے۔ اپوزیشن لیڈر نے پارٹی کارکنان کو ایئرپورٹ پر آنے سے روک دیا۔ شہباز چودھری کہتے ہیں شہباز شریف کو واپسی پر 14 روز قرنطینہ میں رکھا جائے تاکہ اسپتال کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ نواز شریف نے وطن واپس جانے کا مشورہ دیا۔ شہباز شریف نے روانگی سے قبل ویڈیو پیغام میں کہا پاکستانی فضائی حدود بند ہونے کا پتہ چلا تو نواز شریف سے اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا کہ بطور اپوزیشن لیڈر پاکستان واپس جانا میرا فرض ہے۔ کرونا وائرس کی تشخیص کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ بطور پاکستانی اپنا فرض نبھانے وطن واپس آ رہا ہوں۔ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے بچوں اور خاندان کو اس بیماری سے بچائیں۔ اگلے 2 دن اپنے گھروں میں رہیں۔ عوام کی سہولت کی خاطر میڈیکل سٹورز، بیکریز، پیٹرول پمپ، ریسٹورنٹس اور ٹیک اوے اور پولٹری سروس، فروٹ، سبزی منڈیاں، کریانہ سٹورز اور دودھ کی دکانیں وغیرہ کھلی رکھی جائیں گی۔ پنجاب بھر میں 2 روز کے لیے شاپنگ مالز اور سیاحتی مقامات بند۔ جرنل اور میڈیکل سٹورز، سبزی گوشت کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شہریوں سے 2 روز گھروں میں رہنے کی اپیل۔ عثمان بزدار نے کہا سماجی میل جول میں فاصلہ ہی بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے، اپنے خاندان کو موذی وبا سے بچائیں۔ دوسری طرف پنجاب کابینہ کمیٹی نے 8 ارب کے اضافی فنڈز جاری کر دیے۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں 900 بستروں کا فیلڈ اسپتال بنایا جائے گا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے برطانیہ میں زندگی تھم گئی۔ ریستوران، کیفے، سنیما گھر، جم اور عبادت گاہوں سمیت سب کچھ بند۔ سائنٹیفک آفیسر نے ملک بھر میں 5000 مریضوں کی موجودگی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت نے درست حکمت عملی نہ اپنائی تو بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ شہریوں کو بیرون ملک سفر سے روک دیا گیا۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے برطانوی حکومت کے ریلیف پیکج پر شہریوں کا اظہار اطمینان۔ کہتے ہیں 80% تنخواہ کی ادائیگی سے شہریوں کو مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بڑے سٹورز پر آج بھی خریداروں کا رش۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے کورونا فری سرٹیفکیٹ کی لازمی شرط نے اوورسیز پاکستانیوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ کئی ممالک میں اوورسیز پاکستانی ایئرپورٹ پر پھنس چکے ہیں۔ حکومت پالیسی نرم کرے، مانچسٹر کے پاکستانیوں کی حکومتی پالیسی پر تنقید۔ امریکہ اور اٹلی کے ایئرپورٹس پر سینکڑوں پاکستانی رل گئے۔ کورونا فری سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے غیر ملکی پروازوں نے پاکستانی مسافروں کو آف لوڈ کر دیا۔ مہنگے ہوٹلز کی وجہ سے کئی پاکستانیوں نے ایئرپورٹ پر ہی ڈیرے ڈال لیے۔ اٹلی کی فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے مساجد میں نماز پر پابندی۔ مسلمانوں نے گھروں کی چھتوں اور گیلریوں میں نمازیں ادا کی۔ وائرس سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملائیشیا میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے 4 روز سے لاک ڈاؤن جاری۔ سڑکیں ویران، کاروباری مراکز اور دفاتر بند۔ بے رحم کورونا وائرس مزید 3 زندگیاں نکل گیا۔ مجموعی اموات کی تعداد 6 ہو گئی۔ تائی لینڈ میں کورونا وائرس کے مزید 89 کیسز سامنے آ گئے۔ متاثرین کی تعداد 411 ہو گئی۔ حکومت نے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے گائیڈ لائن جاری کر دی۔ غیر ملکی مسافروں کے لیے $1 لاکھ کی انشورنس اور وائرس فری سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ برمنگھم میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ کا اجلاس۔ مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس کے خلاف اقدامات نہ ہونے پر مودی سرکار پر تنقید۔
लॉक डाउन की वजह से मुतासरीन को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की जा रही, मुकर्ररीन का खिताब, आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। ज़रूर लोगों की मदद करें और इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी को जो है वो बंद करें और मुनाफाखोरी को बंद करें। इन लोगों के लिए एक्शन लें जो सैनिटाइज़र और मास्क ब्लैक में बेच रहे हैं या उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए फनकार भी मैदान में आ गए। गुलकारा हुमैरा अरशद ने वीडियो पैगाम में कहा, खुदारा ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करें, इंसानियत का मुजाहिरा करें। अदाकारा सना कहती हैं, मास्क और सैनिटाइजर्स महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं सफ्तर अली और मैं हूँ राफ़े आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसके वार जारी हैं। हुकूमत ने 15 रोज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन ऐसे में मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अवाम से 3 रोज और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 10 रोज के लिए घर में रहने की अपील की है। कोरोना के बायस दुनिया भर में हलाकतों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। ये सब खबरें शामिल हैं इसी बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले जिक्र अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का, जो अवाम के दर्द में या पार्टी में उठने वाली आवाजों का जवाब देने कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अपोजिशन लीडर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ देर में रवाना होंगे। नाजरीन, शहबाज शरीफ पाकिस्तान रवानगी से कबल वालदा से भी मिले। रवानगी से कबल शहबाज शरीफ ने वीडियो पैगाम भी जारी किया और कहा, पाकिस्तान की फजाई हुदूद के बंद होने का पता चला तो नवाज शरीफ से वतन वापसी की इजाजत मांगी, जिस पर नवाज शरीफ ने मुझे वतन वापस जाने की इजाजत दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि कोरोना वायरस की वबा का सबको पता है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मजीद क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान में और दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है और अल्लाह ताला से हम सब दस्त दुआ हैं कि पाकिस्तान के हर घर को, वालिद को, माँ को, बेटे को, बेटी को और बच्चों को, बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला अपनी ख़ास कमाल मेहरबानी से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज जब मैंने खबर सुनी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस आज रात से जहाज़ों के लिए बंद की जा रही है, तो फिर मैंने अपने बड़े भाई से अपना गुजारिश की कि मुझे हर सूरत आपके इलाज के लिए और दिल की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए यहाँ पर रहना ज़रूरी था, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में आज से एयर स्पेस बंद हो रही है तो मुझे आप इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमाएं। तो उन्होंने कहा कि यकीनन शहबाज तुम पाकिस्तान लौट जाओ। शहबाज शरीफ ने अपना वीडियो पैगाम जारी किया है, हमने आपको सुनवाया है। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अवान, कहिएगा कि शेड्यूल फ़्लाइट्स के बारे में बातचीत हो रही है कि फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो चुका है, हो जाएगा, तो इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ कैसे आएंगे पाकिस्तान वापस? जी बिल्कुल, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शहबाज शरीफ जो है वो जहाज़ के अंदर बैठ चुके हैं। PK786 जो कि लंदन से इस्लामाबाद है, कि उसकी बोर्डिंग जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ये आखिरी फ़्लाइट है। इसके बाद जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान के लिए मुअत्तल किया जाएगा। आपको कि जो एमिरेट्स एयरलाइन है और हाद एयरलाइन, वो पहले ही कतर एयरलाइन जो है वो पाकिस्तान के लिए उसका फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो चुका है, लेकिन ये जो यही है कि ये आखिरी फ़्लाइट है। इसके बाद जो है वो उस कानून का इतलाक हो जाएगा जिसके मुताबिक 3 अप्रैल तक जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। अभी शहबाज शरीफ जो है मीडिया से मुख्तर एयरपोर्ट के ऊपर, और उनका ये कहना था कि मैं इस वक्त जो हमारी कौम है वो मुश्किल सूरत का शिकार है कोरोना वायरस की वजह से, और दूसरा मैं इस वक्त जो है वो उनके दरमियान जाना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रात जो है वो शहबाज शरीफ से भी उनकी मुशावरत हुई, तो उसके बाद जो हतमी तौर पर फैसला किया गया, जिसकी वजह से चूँकि इसके बाद फ्लाइट ऑपरेशन नहीं होगा, इसलिए मैंने एमरजेंसी तौर पर पाकिस्तान जाने का फैसला किया है।
جی ٹھیک ہے، غلام حسین آوان آگاہ کر رہے تھے آپ ہمیں اس حوالے سے، آپ کا شکریہ۔ شہباز شریف نے پاکستان روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو بھی کی، کہا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانا ہوں گے، ساری قوم پر اکٹھا اور مل کر کام کرنا پڑے گا۔ غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا کہنا تھا شہباز شریف کا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے فیس ماسک پہن کر میڈیا ٹاک کی۔ پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور سارے اپنے جو بھی وسائل ہیں ان کو بروکار لانا ہوگا، اور غفلت کی کوئی گنجائش نہیں، اور مل کر کام کرنا ہوگا۔ شہباز شریف کیا کہہ رہے تھے آپ نے سنا، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا کے وار تیز ہونے لگ گئے ہیں، صورتحال پر گزرتے دن کے ساتھ بدل رہی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 666 تک جا پہنچی ہے۔ سندھ میں کرونا کے نئے 89 مریض سامنے آ گئے ہیں۔ پنجاب میں کرونا کے 137 کیسز ہو گئے، بلوچستان میں 104 مریض، گلگت بلتستان میں 30 اور خیبر پختونخوا میں 27 متاثرین سامنے آ چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 600 مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا وائرس سے ملک بھر میں 5 افراد صحت یاب ہوئے، جبکہ 3 افراد قاتل وائرس کے ہاتھوں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کو سول انتظامیہ کی مدد تیز کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر کرونا وائرس سے اپنا بچاؤ کرنا در حقیقت اجتماعی حفاظت کی بنیاد ہے۔ کوئی بھی خطرہ ایک ذمہ دار اور پرعزم قوم کو شکست نہیں دے سکتا، جیسا کہ چین نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اسلام آباد سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں اس پر۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاک فوج متحرک۔ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاک فوج کے لیے بڑا حکم۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پاک فوج کو سول انتظامیہ کی مدد تیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہر انفرادی حفاظتی قدم اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے انفرادی طور پر ایک ذمہ دار شہری بننا ہے تاکہ اجتماعی سطح پر حکومتی اور اداروں کی کوششیں کامیاب ہو سکیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ حکومت اور محکمہ صحت کی وائرس کے حوالے سے ہدایات پر عمل کرے، ایسا کرنے سے ہی قومی کوشش کامیاب ہوگی۔ سپہ سالار کہتے ہیں پاک فوج وائرس سے قوم کی حفاظت کے عمل کو مقدس فریضے کے طور پر انجام دے گی۔ انفرادی نظم و ضبط اور باہمی تعاون تمام اداروں کی کوششوں کو یکجا کرے گا، اس میں ہی قومی کامیابی ہوگی۔ کورونا ملک میں ٹرین کا پہیہ بھی جام کرنے لگا ہے۔ وزیر ریلوے نے کل سے 12 ٹرینیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 25 مارچ سے 22 اور 1 اپریل سے 8 ٹرینیں بند ہوں گی۔ حالات میں بہتری آتے ہی سروس بحال کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا کہ کورونا کی وجہ سے ریلوے کے 20% مسافر کم ہو گئے ہیں۔ 34 ٹرینز معطل کر دی گئیں جس سے 2 ارب 35 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ 34 ٹرینیں معطل کی ہیں جس میں ٹاپ پرائرٹی ہماری نفع کی ٹرینیں ہیں۔ جنا ایکسپریس یہ ہمیں 100 ملین پروفٹ دیتی ہے۔ بولان ایکسپریس ہے، یہ بھی ہماری نفع کی ٹرین ہے۔ موجود دھارو ہے، تھل ہے، فیصل ایکسپریس ہے، ماروی ایکسپریس ہے، موسیٰ پاک ایکسپریس ہے اور چناب ایکسپریس ہے۔ شیخ رشید نے بتایا کہ لاہور، راولپنڈی اور کراچی پہنچنے والی ٹرینز ان شہروں میں 1 سے زیادہ اسٹیشنز پر رکیں گی۔ 8 ٹرینیں ہم نے مارک کر دی ہیں، ان کے فیئر کو تقریباً ایک جیسا کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ تکلیف نہ ہو، کیونکہ 2 لاکھ پیسنجر روزانہ جو ہے ان کو ہینڈل کرنا اس حالات میں ہمارے لیے مشکل کام ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ عوام کی ثوابدید ہے کہ وہ اپنا ٹکٹ واپس کر دیں۔ اگر کسی اور ٹرین یا کسی اور ٹرین کی کسی اور کلاس میں شفٹ کرانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالات بہتر ہوتے ہی تمام ٹرینز بحال کر دی جائیں گی۔ کیمرامین عثمان علی کے ساتھ فہیم اختر، 92 نیوز، اسلام آباد۔
کورونا وائرس کے پیش نظر ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز پنجاب نے وزیر اعظم سے تعلیمی ریلیف پیکج کی درخواست کر دی ہے۔ چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز پنجاب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے جس میں درخواست کی گئی ہے کہ کورونا سے ایجوکیشن سیکٹر بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اس بحرانی کیفیت میں ہمیں اپنے اساتذہ کے لیے آپ کی مالی سپورٹ درکار ہے۔ حکومت یونیورسٹیز کے سٹاف کی تنخواہیں ادا کر کے نجی ایجوکیشن سیکٹر کی حوصلہ افزائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بینکوں کو نجی یونیورسٹیز کے قرضوں کو ری شیڈیول کرنے کی ہدایت کرے۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں قائم فیلڈ اسپتال میں سہولیات بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایکسپو سینٹر کے قریب ہی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی رہائش کا انتظام کرنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ گورنر اسماعیل نے بھی فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے وقاص باقر کی یہ رپورٹ۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں پاک آرمی کی زیر نگرانی فیلڈ اسپتال قائم۔ کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے آئسولیشن کے ساتھ دیگر درکار طبی سہولیات بھی اسپتال میں فراہم کی گئی ہیں۔ ایکسپو سینٹر اسپتال میں آرمی میڈیکل افسران، محکمہ صحت کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کام کریں گے۔ اسپتال میں 1000 سے زائد مریضوں کی گنجائش ہے جس میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ ارکان کے ہمراہ ایکسپو سینٹر فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیصلہ ہوا کہ ایکسپو سینٹر کے قریب ہی کوئی عمارت دیکھی جائے گی جس میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو رہائش دی جائے۔ گورنر عمران اسماعیل نے ایکسپو سینٹر اسپتال دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جان بچا رہے ہیں۔ یہ سینٹرز آپ کے پیاروں کی جان بچانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، انہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ شاید اس طرح کی فیسلٹی جو آپ کے ذہن میں ہو وہ نہ ملتی ہو، لیکن یہ یقین کر لیں کہ یہ لوگ اپنی جان کا رسک لے کے، یہ ڈاکٹرز، یہ پیرامیڈک سٹاف، یہ آرمی کے لوگ، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں جو آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ پاک آرمی کی زیر نگرانی قائم کیے گئے ایکسپو سینٹر فیلڈ اسپتال کو فعال کر دیا گیا ہے، جبکہ سندھ میں کورونا وائرس ٹیسٹنگ کی استعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ بلیٹن جاری ہے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کے پیش نظر ریستوران، کیفے اور بازار بند کر دیے گئے ہیں۔ چیف سائنٹیفک آفیسر سر پیٹرک ویلنس نے ملک بھر میں 5000 کورونا مریضوں کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے حکومتی ہیلتھ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر درست حکمت عملی نہ اپنائی گئی تو برطانیہ میں تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ تھی۔ برطانیہ بالخصوص لندن میں کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر حکومت نے شہریوں کو 1 ماہ تک بیرون ملک سفر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ملک بھر میں سینما گھروں کو بند کر دیا گیا اور متعدد عوامی اجتماعات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانیہ کورونا وائرس کی وبا سے اگلے کئی ماہ تک متاثر رہے گا۔ بڑی تعداد میں آبادی لپیٹ میں آنے کا خدشہ ہے جس کے باعث کئی لاکھ افراد ہسپتالوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اخبار کے مطابق نیشنل ہیلتھ سروسز کے سینئر حکام کو دی گئی ایک خفیہ بریفنگ میں انکشاف کیا گیا کہ 2021 تک وبا کے جاری رہنے کی صورت میں کورونا وائرس برطانیہ کی بڑی تعداد میں آبادی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق دستاویز میں کہا گیا کہ وبا عروج پر پہنچنے کے 1 ماہ کے دوران اہم ذمہ داریاں ادا کرنے والی افرادی قوت کی کئی لاکھ افراد کے بیمار پڑنے کا خدشہ ہے۔ کاروباری زندگی مفلوج ہونے کے بعد برطانیہ بھر میں لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں، تاہم بیشتر لوگ گھر سے کام کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ It's very scary, it's very dangerous. I think all people is inside. I don't know what's happened with people. But tomorrow we stay home. Because I have kids, I need to stay home. It's very, very, very dangerous. وبا کے دنوں میں اور جس طرح اس نے اس پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے اور جس طرح خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ لنڈن میں پھیلے گا، اسپیشلی UK کے اندر، یہ ضروری تھا۔ اس کے اپنے فوائد ہیں۔ ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ آسان کر دیا ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں۔ برطانوی حکومت وائرس کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہے۔ اب یہ عوام کا فرض ہے کہ وہ حکومتی احکامات پر عمل کریں تاکہ اس موذی وائرس پر قابو پایا جا سکے۔
برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح ایسٹ لندن میں بھی ریسٹورنٹس، جمز، پبز بند کر دیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے لوگوں کو 80% تنخواہ دیے جانے پر لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ تفصیلات سلیم صابری سے جانتے ہیں۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر حکومت نے ریسٹورنٹس، جمز، مساجد اور دیگر اجتماعات کی جگہ کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس سلسلے میں ایسٹ لندن میں بھی تمام ریسٹورنٹ کے مالکان نے حکومتی احکامات کے مطابق اپنے ریسٹورنٹ بند کر دیے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر خزانہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو اس کورونا وائرس سے بے روزگار ہو جائیں گے، حکومت ان کو 80% تنخواہ دے گی۔ اس بات پر شہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اب انہیں مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جو گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، انہوں نے ہر چیز پب بند کر دیے، جم بند کر دیے، ریسٹورنٹ بند کر دیے، تو ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، ہم ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تو 80% وہ ہمیں دے رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ یو کے گورنمنٹ نے بہت اچھا اناؤنس کیا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس سے متاثرین ہیں ان کے لیے جو وہ مالی امداد کا کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل کی گھڑی میں انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے جو یہ اناؤنس کیا ہے بہت اچھا کیا ہے۔ یہ جو قدرتی آفت آئی ہے پوری دنیا میں، اس کا صدر باپ تو ہم سب کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ، انگلینڈ کی گورنمنٹ نے بڑے اچھے اناؤنسمنٹ کیے ہیں، اور جو انہوں نے کہا کہ جی 80% ہم دیں گے تاکہ جو لوگ پریشان حال ہیں، جو امپلائیز ہیں جن کو سروائیو کرنا مشکل ہوگا، ان کے لیے کافی بینیفٹ ہوں گے کہ ان کو اگر 80% پے ملے گی تو کم از کم مارگیج، اپنا رینٹ یا کھانے پینے کا وہ سامان کر سکتے ہیں۔ برطانیہ نے جو بھی ایکشن لیا ہوا ہے کہ کسی کے بھی بزنس بند ہو گئے یا ان امپلائے ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کو 80% دینے کا پرومس کیا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت اچھا انہوں نے اسٹیپ لیا ہوا ہے۔ ایسٹ لندن میں تمام بڑے سٹورز پر آج بھی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے لوگوں کا ہجوم رہا۔ اس موقع پر لوگوں نے لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر اشیاء ضروریات کی خریداری کی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، ایسٹ لندن۔ اور اب برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کی طرف جاتے ہیں، جہاں سے خاور راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور، کورونا وائرس کے حوالے سے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مزید کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، مڈ لینڈز میں بھی کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 160 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 28 کے قریب اموات ہو چکی ہیں۔ گزشتہ روز برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر حفاظتی اقدامات کیے گئے، جس کی وجہ سے گزشتہ روز مڈ لینڈز کی تمام مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات منسوخ کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت تمام کلبز، پبز، لیجر سینٹر سب کلوز رہے۔ اگر دن کی بات کی جائے تو ابھی تمام شاپنگ سینٹر بالکل سنسان پڑے ہوئے ہیں۔ بہت ضروری کام کے سلسلے میں لوگ اکا دکا شاپنگ سینٹرز کا رخ کر رہے ہیں۔ اگر کھانے پینے کے مراکز کی بات کی جائے تو وہاں پر ابھی تک لوگوں کا بڑا رش دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی حوالے سے بھی حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ جب لوگ قطاروں کی صورت میں شاپنگ سینٹر یعنی کہ کھانے پینے کے مراکز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں فاصلہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جو کہ وائرس کے پھیلاؤ کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شاپنگ سینٹر کے اندر ٹرالیاں اور باسکٹ استعمال کی جاتی ہیں، ان پر بھی کسی طرح کے سینیٹائزر یا اس طرح کے لیکوڈ کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے چھونے سے اس وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی حکومت کو جو منافع خور ہیں ان کے حوالے سے اگرچہ گزشتہ روز چند ایک سپر سٹورز پر جو لوکل انتظامیہ ہے اس کی جانب سے چیک پڑتال کی گئی ہے کہ ناجائز منافع کمانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ابھی تک چند ایک سٹورز پر 1 پاؤنڈ کی جو اشیاء ہیں، 2 پاؤنڈ کی جو اشیاء ہیں، ابھی تک 5 اور 6 پاؤنڈ میں جو ہیں وہ سیل ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے بھی لوکل انتظامیہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ برطانیہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ ایوریج قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ سرمایہ نہیں ہے کہ وہ 1 پاؤنڈ کی چیز 5 یا 6 میں زیادہ عرصے کے لیے افورڈ کر سکیں۔ اگرچہ موجودہ حالات میں لوگ مجبوری کے عالم میں اشیاء خرد و نوش زیادہ قیمتیں بھی دے کر، کیونکہ ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر ہم 1 ماہ یا 2 ماہ کے لیے گھروں میں بند ہو گئے تو ہو سکتا ہے چیزیں ناپید ہو رہے ہیں، لوگ خریداری کر رہے ہیں۔ جی حکومت پاکستان اور سول ایوییشن اتھارٹی کی طرف سے بیرون ممالک سے پاکستان سفر کرنے والوں کے لیے کورونا وائرس ٹیسٹ سرٹیفکیٹ کی شرط نے لوگوں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس شرط کے خاتمے کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں۔ اس حوالے سے مانچسٹر میں ہمارے نمائندے راجہ واجد سے بات کرتے ہوئے لوگوں کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔
the new regulations what Pakistan have brought out regarding if somebody has a coronavirus, they're not allowed to enter the country. That's the right thing, and I think the country has taken the right step. And yes, they should be careful. When people do travel with coronavirus, they can infect other people, and it can get a lot worse. So I'm very proud of the Pakistani government that they're taking this step forward. मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इक़दाम है और हम लोगों को सब्र करना चाहिए, क्योंकि ये वक्ती परेशानी है कुछ दिनों की। सब्र कर लें, इंशाल्लाह इसके बाद अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। गवर्नमेंट के जो एडवाइज़र हैं, जो सिविल एविएशन वाले हैं, उनको सोच के प्लान करके कोई भी रूल बनाएं और उसको फिर लागू करें। जब लागू करना है तो फिर हमेशा उसको लागू करें, ये नहीं कि एक दिन आया है और एक दिन नहीं आना है। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मलेशिया में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आज लॉकडाउन का चौथा रोज है। बेरहम कोरोना वायरस मजीद 3 जिंदगियां निगल गया। मजमूई अमवात की तादाद 6 हो गई। मलेशिया में तमाम बड़ी छोटी शाहराहें वीरान हो चुकी हैं। ज़रूरी घरेलू सामान फरोख्त करने वाले सुपर स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और दफातर बंद हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जावेद उर रहमान की इस रिपोर्ट। मलेशिया में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए जाने वाले लॉकडाउन को 4 रोज हो गए। मलेशिया में तमाम सड़कें वीरान हो चुकी हैं और मलेशियन अवाम 31 मार्च तक अपने ही घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। इन तमाम इकदामात के बावजूद मलेशिया में आज मजीद 153 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो गए, जिनमें से 6 अफराद का ताल्लुक महकमा पुलिस और मुख्तलिफ हॉस्पिटल में काम करने वाले 15 हेल्थ वर्कर से है। अब तक की अदाद शुमार के मुताबिक मलेशिया में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की तादाद 1183 तक पहुँच गई है। मलेशिया के वज़ीर आज़म तान सरी मोहिउद्दीन यासीन जहां हंगामी बुनियादों पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बराह रास्त निगरानी करते हुए कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं, वहीं उन्होंने हालात की वजह से बराह रास्त मुतासर होने वाली सनतों को सहारा देने के लिए $5.25 अरब का स्पेशल रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया है। मलेशिया में आज से पेट्रोल की कीमतों में भी 20% कमी कर दी गई है। लॉकडाउन की वजह से मलेशिया में मुकीम मेहनत कश काम न होने की वजह से शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इन पाकिस्तानी मेहनत कशों और उनकी फैमिलीज के मसाइल को हल करने के लिए मलेशिया में मुकीम पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत शहजाद अहमद खान ने 15 से 20 दिन के राशन का इंतजाम करने का अजीम कार खैर सर अंजाम दिया है। मेरा नाम शहजाद खान है और मैं मलेशिया में रहता हूँ और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उस पाक परवरदिगार ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं मलेशिया में रहते हुए अपने जो बहन भाई हैं यहाँ जो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और उनके ज़राए आमदनी बहुत महदूद है कि उनका घर का किचन चलना ज़रा मुश्किल हो गया है। तो उन सब बहन भाइयों के लिए उनकी मदद के लिए हमने एक ऐसा पैकेज बनाया है कि जिसमें से कोई 8-10 दिन उनके घर का जो राशन है किचन चलता रहेगा। और उस वो जो हमने बनाया है सिस्टम सारा वो आपको हम दिखा रहे हैं कि ये हमारा सारा है जो हम पैकेज बना रहे हैं एक फैमिली को देने के लिए। ये उसमें सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं और दूध है, आटा है, चावल है, दालें हैं, नमक मिर्च और ऑयल वगैरह सब कुछ है। और उसके अलावा हमारे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है जो सारा स्टॉक हमने पैक करना है और जो फैमिलियाँ हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है इंशाल्लाह ताला हम आज से काम शुरू कर रहे हैं, उनको पहुँचा रहे हैं सारा माल और ताकि उनके जो कम से कम कुछ दिनों के लिए जो उनके घर का किचन है ना वो बंद ना हो। और ये सारा कुछ हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। मलेशिया की हुकूमत ने आज फिर आवाम से अपील की है कि वो अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी बचाने के लिए हर किस्म की सोशल एक्टिविटी मुअत्तल करके अपने घरों में ही मुकीम रहें। जावेद उर रहमान, 92 न्यूज़, मलेशिया। हुकूमत की जानिब से कोरोना फ्री सर्टिफिकेट की शर्त से ओवरसीज पाकिस्तानी रुल कर रह गए हैं। दुनिया के कई ममालिक से वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फंस गए। गैर मुल्की एयरलाइन ने मुसाफिरों को पाकिस्तान लाने से इनकार कर दिया।
पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से कोरोना फ्री टेस्ट का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिए जाने पर पाकिस्तान जाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। अमरीका में सैकड़ों पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फंस गए हैं। एमिरेट्स, इत्तेहाद और टर्किश एयरलाइन न्यूयॉर्क से आने वाले मुसाफिर पाकिस्तान की तरफ से पाबंदी लगने पर पोर्ट्स पर फंस कर रह गए हैं। इन मुसाफिरों में मज़ाफ़ाती रेस्टोरेंट से आने वाले विजिटर्स, स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले पाकिस्तान के दूसरे रिहायशी शामिल हैं। 4 अप्रैल से पाबंदी लगने के बायस ये अफराद एयरपोर्ट्स पर ही बैठे हैं। मुसाफिरों का कहना है कि होटल महंगे होने की वजह से वहाँ नहीं जा सकते। मकामी न्यूयॉर्क के लोग अपने घरों को वापस चले गए हैं। एक पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी तारिक खान ने 10 अफराद को अपने घर में रखा हुआ है। इटली, मलेशिया, लंदन में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा चुका है। इटली के शहर रोम में निजी एयरलाइन ने 300 पाकिस्तानियों को कोरोना वायरस फ्री सर्टिफिकेट न होने पर ऑफलोड कर दिया। मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर शदीद एहतजाज देखने में आया। हुकूमत पाकिस्तान से मामले का नोटिस लेने और एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। तफसीलात तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने मुसाफिरों की आमदोरफ्त के हवाले से कवानीन में सख्ती कर दी। इटली में मिलान, वीनस और बोलोनिया के एयरपोर्ट्स के कोरोना रेड जोन में आने के बाद दुनिया की कई ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई सर्विस मुअत्तल कर दी है। ताहम रोम के फ्योमी चेनियो एयरपोर्ट से चंद एयरलाइंस की आमदोरफ्त जारी है। गुज़श्ता रोज अमले ने तकरीबन 300 पाकिस्तानी मुसाफिरों को बोर्डिंग पासेस देने से इनकार कर दिया और मौक़िफ़ अपनाया कि वो कोरोना फ्री सर्टिफिकेट लेकर आएं। मुसाफिरों की जानिब से एयरलाइन के अमले को बताया गया कि ये कानून अब 21 मार्च से लागू होगा और इसमें एक दिन बाकी है। ताहम एयरलाइन ने मुसाफिरों को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। मुसाफिरों की जानिब से पाकिस्तानी सफारत खाने से भी राब्ता किया गया। ताहम निजी एयरलाइन ने हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन मासूल ना होने का कहा और शदीद एहतजाज के बावजूद पाकिस्तानी मुसाफिरों को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। इटली के दीगर शहरों से फ्लाइट्स बंद होने की वजह से जनूबी इटली समेत दूर दराज इलाकों से आए पाकिस्तानी लॉकडाउन के बायस एयरपोर्ट पर फंसे रहे। पाकिस्तानी मुसाफिरों का कहना था कि उन्होंने दीगर शहरों से फ्लाइट्स की बंदिश के बाद बहुत महंगी टिकट्स खरीदी थी। ताहम एयरलाइन के अमले को हुकूमती नोटिफिकेशन की खबर दिखाने के बावजूद इन्हें ऑफलोड कर दिया गया। मुसाफिरों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई करें और इन्हें टिकट्स का रिफंड दिलवाया जाए। ये सारे लोग परेशान हैं और वो कहते हैं कि 23 तारीख के हम आपको बोर्डिंग देंगे जब आपकी गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी। अगर वो टेस्ट की शर्त ना हो तो यहाँ पे बोर्डिंग ख़त्म होने में अब तकरीबन कह लें कि तकरीबन 1 घंटा बाकी है। ठीक है, और यहाँ पे सारे जो लोग जो परेशान हैं, तो हमारी इल्तमास है पाकिस्तान के तमाम अदारों से, पाकिस्तानी एम्बेसी से और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमारी इल्तमास है कि इन सब बंदों को मुश्किल से निजात लाई जाए और इनकी बोर्डिंग शुरू करवाई जाए। सारे यहाँ पे रोमा फिउमिचिनो जो रोम का कैपिटल है उसके एयरपोर्ट के पास स्टॉक हैं सारे। दूसरी जानिब ट्रैवल एजेंट्स का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कोरोना फ्री सर्टिफिकेट की शर्त में अभी 1 दिन बाकी था। ताहम एयरलाइन ने IATA के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। दूसरी जानिब अतालवी हुकूमत कोरोना वायरस ना होने पर किसी किस्म का सर्टिफिकेट जारी नहीं करती। इटली भर में फ़ज़ाएं अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी। कोरोना वायरस की वजह से मसाजिद में नमाज की बंदिश पर मुसलमानों ने घरों की छतों और गैलरियों में नमाजें अदा करना शुरू कर दी। नमाज मगरिब के बाद मुहलिक वायरस से निजात के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। तफसीलात देखते हैं तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में। मोहलिक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में दहशत फैला रखी है। इटली में वायरस से सबसे ज्यादा अफराद हलाक हुए, जिनकी तादाद 4000 से ज्यादा है। पूरे इटली में गुज़श्ता 2 हफ्ते से लॉकडाउन जारी, जबकि अवामी इज्तिमात पर सख्त पाबंदी है, जिसके बायस इबादत गाहों में ताले लग गए। मसाजिद में आजान और गिरजा घरों में घंटियां बजना बंद हो चुकी हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इटली की मुस्लिम कम्युनिटी ने अल्लाह ताला से माफ़ी और दुनिया को इस मौजी मर्ज से निजात दिलाने के लिए घरों की बालकनी और सहन में आज़ानें देने का फैसला किया। नमाज के बाद पूरी दुनिया को इस मौजी मर्ज से निजात दिलाने के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी दुआओं में इस मौजी मर्ज से नबर्द आज़मा डॉक्टर्स और दीगर अमले की सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं की, जिसकी न सिर्फ अतालवी अवाम बल्कि मकामी मीडिया ने भी तारीफ की।
تھائی لینڈ میں بھی کرونا وائرس کے پیش نظر حکومت ہنگامی تدابیر اختیار کر رہی ہے۔ تھائی لینڈ میں کرونا وائرس کے مزید 89 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ مجموعی مریضوں کی تعداد 411 ہو چکی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عمران یوسف کی یہ رپورٹ۔ کرونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر تھائی سول ایویشن نے تھائی لینڈ میں مسافروں کے داخلے کے لیے 1 لاکھ امریکی ڈالر کی انشورنس اور کرونا وائرس کے طبی معائنے کا سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا۔ اگر کسی مسافر کے پاس 72 گھنٹے سے زیادہ دیر پہلے ایشو ہونے والا ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہوا تو یہ کارآمد نہیں ہوگا اور اس کو تھائی لینڈ میں داخلے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اس اقدام کا نفاذ 21 اپریل کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے ہو جائے گا۔ تھائی لینڈ حکومت نے تفریحی مقامات، اسٹیڈیم اور دیگر جگہیں پہلے ہی بند کر دی ہیں، لیکن نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق 22 اپریل سے تمام شاپنگ مالز اور دکانیں بھی بند کر دی جائیں گی، جبکہ ریسٹورنٹ، کھانے پینے کی اشیاء، دکانیں اور فارمیسی کھلی رہیں گی۔ دفاتر کے مالکان کو درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو گھر پر ہی کام کرنے کو کہیں اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری گھر سے نہ نکلیں، جبکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق لوگ ریسٹورنٹ پر بھی بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ ریسٹورنٹ سے صرف کھانا گھر ٹیک اوے کروا سکتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں پاکستانی سفارت خانے نے بھی 23 مارچ کے حوالے سے ہونے والی تقریب منسوخ کر دی ہے۔ عمران یوسف، 92 نیوز، بینکاک، تھائی لینڈ۔ متحدہ عرب امارات کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا۔ طوفانی بارش کے ساتھ گرج چمک کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے۔ دبئی سمیت متحدہ عرب امارات کی متعدد ریاستوں میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ صبح سے جاری ہے۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش نے کئی ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ حکام نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے، جس کے مطابق محتاط ڈرائیونگ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور غیر ضروری سفر کرنے سے پرہیز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کرونا وائرس کی وجہ سے کھیلوں کی سرگرمیاں معطل ہونے کی وجہ سے کرکٹ کے سٹارز بھی وقت گھر میں گزارنے لگے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔